مظلومہ ہے فاطمہ مظلومہ ہے، جن پہ سورہ کوثر اتری، جن پہ سورہ کوثر اتری، یہ وہی معصومہ ہے۔ فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے۔ یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، سید عین المجدد والمصطفى الامجد، وابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ صلوات پہ محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کو، رسول کو اور صاحبان ایمان کو اپنا ولی بنا لے تو پس وہ اللہ کا گروہ اور غالب لوگوں میں سے ہے، یعنی اللہ کا وہ گروہ کہ جو دوسروں پہ غالب آنے والا ہے۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں ولایت سے متعلق ہماری ذمہ داری جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں۔ کل تک کی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں، دشمن کے طریقہ کار کو سمجھیں، اس کے مقابلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی ہم پروگرامنگ کریں، اور کس طریقے سے یہ کوشش ہو کہ یہ عہدہ اپنے مستحق تک پہنچ جائے۔ کل دشمن شناسی سے متعلق جو ایک ضمنی گفتگو ہمارے درمیان ہوئی کہ جس میں ہم نے بعض چیزیں اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ یہ کہ دشمن کہتے کس کو ہے، دشمن ہوتا کیا، دشمن کس طریقے سے ہمارے سامنے اپنے حربوں کو پیش کر رہا ہے۔ ہم نے بہت ضمناً، ورنہ آج اگر آپ دیکھیں تو آج کا معاشرہ ایسا ہے کہ ہر طرف سے دشمن نے ہمارے لیے جال بچھا رکھا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم گفتگو ہے اور ہم تھوڑی سی اس کو یہاں پہ بس اشارتاً عرض کریں گے، وہ یہ کہ دشمن کی دو قسمیں، دو طرح کے دشمن۔ ایک دشمن وہ ہے کہ جو باہر سے حملہ کرتا ہے، ایک دشمن وہ ہے کہ جو اندر سے حملہ کرتا ہے، ایکسٹرنل انٹرنل، خارجی داخلی۔ باہر کے دشمن سے لڑ لینا بہت آسان ہے، چاہے کتنا ہی بڑا مضبوط کیوں نہ ہو۔
اندر کے دشمن سے لڑنا سخت مشکل کام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دشمن کی طرف سے جتنے بھی حملے ہوئے، اگرچہ اندر سے کافی کوششیں رہی وہ، لیکن بہت زیادہ اختیارات دشمن کے پاس اندر سے نہیں تھے. لہذا اصل جو دشمن کا حملہ ہوا وہ باہر سے ہوا. اسلام کی پہلی جنگ بدر سے لے کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں مدینہ کی جتنی جنگیں لڑی یہ سب باہری دشمنوں کی تھی. اندر والا دشمن کچھ کر نہیں پایا. بہت سے بہت یہ نہیں کہا کہ ہم کو آج رسول کے اوپر ایسا شک ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا. بہت ویلیو نہیں اس جملے کی، لوگوں نے اس پہ کان نہیں دھرا. اس دشمن سے لڑ لینا بہت آسان تھا، اس دشمن نے اتنی پرابلم نہیں پیدا کی. لیکن رسول کی شہادت ہوتے ہی امام علی پہ جو حملات شروع ہوئے ہیں، یہ حملات باہر کے دشمن کے نہیں تھے، یہ اندر کے دشمن کے تھے. اور یہ سوچنے کی چیز ہے کہ وہ باہر کا دشمن جو اب تک جنگوں پہ جنگیں کر رہا ہے، رسول کی شہادت کے بعد یہ دشمن خاموش کیوں بیٹھ گیا؟ پھر اس کے بعد وہ زور و شور دشمن میں، وہ پالیسی نہیں دکھ رہی ہے. رسول کی زندگی میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، کفار سے ہوئی ہیں، یہودیوں سے ہوئی ہیں، فلاں سے ہوئی ہیں، کوئی جنگ لڑی رسول نے مسلمانوں سے؟ یہ اور بات ہے کہ اس میں مجبوری مسلمانوں کی تھی، اس لیے کہ ابھی تو رسول خود موجود ہے، جو رسول کے مقابلے میں آ جائے گا خود بخود کافر بن جائے گا. مسلمان اس لیے نہیں آ رہا تھا. لہذا جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب غیر مسلم سے ہوئی. لیکن ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، ادھر دشمن نے اپنے چال فریب اور حربوں کو استعمال کرنا شروع کیا، اور دشمن کے چال فریب کی بنیاد پہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ شک ڈال دیا گیا کہ جس امام علی کے لیے رسول نے اتنی باتیں پیش کی تھیں، آج لوگ اسی علی کے مقابلے میں جنگ کرنے کو بعنوان اسلام تیار ہو گئے. کتنا زمانہ گزرا، رسول کی شہادت کے بعد سے لوگوں کا امام علی کے مقابلے میں جمع ہونے میں کتنا زمانہ گزرا. یہ جو ایام میں آپ بیٹھے غم منا رہے ہیں، لوگ امام علی کے مقابلے میں جمع ہو چکے ہیں اتنی جلدی. اور پھر اس کے بعد عالم اسلام کی وہ معرکۃ العرا، مشہور 3 جنگیں کہ جو امام علی نے اپنے زمانے میں لڑی ہیں، کہ جس کی بنیاد پہ امام علی کو مشغول کیا گیا ہے تاکہ امام علی زمانہ خلافت میں کسی اہم کام کو انجام نہ دے پائیں. وہ پوری ایک اسٹریٹجی ہے، پورا ایک طریقہ کار ہے کہ جس پہ ہم کو تحلیلی نگاہ ڈالنی چاہیے. یہ جنگیں کہانی و قصے نہیں ہیں کہ سن کے ختم ہو جائیں، اس کے اندر شعور پوشیدہ ہے، فکریں پوشیدہ. کیوں جنگیں ہوئیں، کیسے ہوئیں، کس سے ہوئیں، سامنے کون لوگ تھے، ان کے آنے کی وجہ کیا تھی، اثر کیا پڑا، کیوں نہیں بات کو مان رہے تھے، اس کا ریزن کیا تھا، کیوں بہک گئے تھے، اس کا ریزن کیا تھا. بغیر تحلیل کے ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. لہذا رسول کے زمانے میں جو دشمنی تھی، امام علی کے زمانے میں جو دشمنی تھی، اس دشمنی کا بہت بڑا فرق یہ ہے کہ رسول کا دشمن ایکسٹرنل تھا، خارجی تھا، امام علی کا دشمن انٹرنل تھا، داخلی تھا. یہ کام زیادہ سخت تھا. یہ کام تھا کہ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جس وقت صدیقہ طاہرہ نے مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی، سنتے ہیں کہ اب لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو مولا بہت ہی مظلومیت والا جواب دیتے ہیں کہ بی بی اب علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے. انٹرنل دشمن، داخلی دشمن اس مقام تک قوم کو پہنچا دیتا ہے. قوم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے. صدیقہ طاہرہ کو
اس چیز سے لڑنا تھا، کیونکہ ہر جگہ پہ بعنوان لیڈر، بعنوان ولی خود امام علی نہیں آ سکتے تھے۔ دو ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ذمہ داری لیڈر کی ہوتی ہے، ایک ذمہ داری امت اور قوم کی ہوتی ہے۔ رسول کی وفات کے بعد قوم ایک زنگ لگی ہوئی قوم تھی، ناکارہ قوم تھی، قوم کھڑی نہیں ہو رہی تھی، قوم میدان میں نہیں آ رہی تھی۔ بعنوان قوم کچھ گنے چنے لوگ تھے، اور جس میں سب سے آگے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ صدیقہ طاہرہ نے جہاں ساری چیزوں کو انجام دیا، سارے وظائف و ذمہ داریوں کو انجام دیا، وہیں بہت بڑا رول ایک امت کا نبھایا کہ ایک امت کی یہ ذمہ داری ہے۔ ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا امت کی ذمہ داری ہے۔ وقت کے ولی کو حق نہ مل جائے، اس کے لیے آواز اٹھانا امت کی ذمہ داری ہے۔ غلط انسان عہدے کو اختیار کر لے، اس کے مقابلے میں آواز اٹھانا امت کی ذمہ داری ہے۔ صدیقہ وہ کام کر رہی ہیں جو پوری امت کو کرنا چاہیے۔ لیکن جب دشمن ایکسٹرنل ہوتا ہے، جب دشمن خارجی ہوتا ہے، تو چونکہ اس سے کوئی خاص رابطہ نہیں ہے تو جنگ میں سپاہی زیادہ مل جاتے ہیں۔ لیکن جب دشمن اندر کا ہوتا ہے، انٹرنل ہوتا ہے، داخلی ہوتا ہے، تو مشکل یہ ہے کہ فلاں ہمارا پڑوسی ہے، فلاں سے کل ہم کو کام پڑے گا، فلاں سے تعلقات قائم کرنے ہیں، فلاں سے ہمارا ایک مطلب پھنسا ہوا ہے، فلاں سے خوف ہے، ڈر ہے۔ اگر کچھ نہیں ہے تو ہمارے اپنے معاملات، ہم کیوں اپنے معاملات کو چھوڑ کے کسی کے معاملے میں پڑیں؟ اس وقت سپاہی نہیں ملتا ہے، میدان میں آنے والے نہیں ملتے، بولنے والے نہیں ملتے۔ یہ داستان رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی جو شروع ہوئی، آج تک ویسے ہی اس پہ عمل ہو رہا ہے کہ اور یقیناً صدیقہ کی شکایت آج بھی ہے۔ جو لوگ غلط عہدے داروں کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں، بیوی ان سے شکایت کریں گی کہ تم نے اتنی بھی ہماری سیرت کو نہیں دیکھا، اتنا بھی نہیں سمجھے، تم نے اتنا بھی اس پہ عمل نہیں کیا، پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ہمارے چاہنے والے؟ کیا چاہا تم نے ہم سے؟ کیا محبت کی؟ اس صدیقہ طاہرہ کا شکوہ ہے ان کے نام، کیونکہ صدیقہ طاہرہ کا اعتراض کیا تھا، یہ جو عہدے پہ بیٹھا ہے یہ نااہل ہے۔ صدیقہ طاہرہ کسی پارٹی بازی میں نہیں کھڑی ہوئی تھی، صدیقہ طاہرہ کسی رشتہ داری میں نہیں کھڑی ہوئی تھی۔ صدیقہ طاہرہ کا اعتراض یہ تھا کہ اس عہدے پہ آنے والا یہ شخص یہ نااہل ہے، اس کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، ہم اس لیے یہاں پہ قیام کر رہے ہیں کہ نااہل کو ہٹا کے یہ عہدہ اہل تک پہنچا دے۔ یہ کام جس زمانے میں پیش آ جائے، اس زمانے میں صدیقہ طاہرہ کی یہ سیرت محفوظ ہے، اور صدیقہ طاہرہ کی سے محبت کرنے والے کو، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے کی یہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس سیرت کو زندہ کرے، احیا کرے اس سیرت کو۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ بہرحال دشمن باہری، دشمن داخلی۔ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے اگر پوری تاریخ اسلام کو آج تک دیکھ لیجئے تو تاریخ اسلام کو باہر کے دشمنوں سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اندر کے دشمنوں سے ہوا، اور پوری یہ پولیٹکس آج تک بہت سے ایسے واقعات ہیں، اتنا دامن وقت میں گنجائش اتنی نہیں ہے کہ ان واقعات میں سے ہم بعض کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں، کہ جہاں پہ دشمنی نکالنے کے لیے دشمن باہر سے نہیں آیا ہے، اندر سے آیا۔ اور ایک بات جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، صرف اس کو ذکر کر کے اور اپنی اس بات کو ثابت کر دیں، ہم نے یقیناً شاید یاد آ رہا ہے کہ کل یا پرسوں کی مجلس میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب مصر اور اسرائیل کی جنگ چل رہی تھی اور اسرائیل نہیں جیت پا رہا تھا تو 50 اورینٹلزم کو بھیجا گیا تاکہ مصر میں آ کے وہ مسلمانوں کو یہ سمجھا دیں کہ یہ جنگ تمہارے لیے جائز نہیں۔ وہ آئے، انہوں نے قرآن کی آیتوں سے مسلمانوں کو یہ سمجھایا، اور سے کہیں اور سے نہیں، قرآن مجید کی آیتوں سے مسلمانوں کو سمجھایا کہ یہ جنگ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ مسلمان بیٹھ گئے، یہ کہاں سے تھے؟ اندر سے کام کر رہے تھے۔
اسرائیل جیسا دشمن باہر سے کامیاب نہیں ہو پایا، یہ 50 آدمی اندر سے کامیاب ہو گئے۔ پہچاننے اس فرق کو، اسرائیل جیسا دشمن باہر سے کامیاب نہیں ہو پایا مصر کے مسلمانوں سے۔ ہم حزب اللہ اور ایران کی بات نہیں کر رہے ہیں، مصر کے مسلمانوں سے 50 آدمی اندر سے آ کے کامیاب ہوئے۔ یہ فرق ہوتا ہے باہر کی جنگ کا، اندر کی جنگ کا۔ ہمارے لیے باہر کے دشمن کے پہچاننے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اندر کے دشمنوں کو پہچانیں۔ یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اندر دو طرح کی مشکل ہوتی ہے۔ بعض دشمن ہوتے ہیں، بعض دشمن کے چنگل میں پھنسے ہوئے بیچارے ہوتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جو دشمن کی مدد کرتی ہیں، ایک جہالت، ایک حماقت۔ یہ دو چیز ہر آدمی کی دشمن ہے، جس کے اندر اسی کی دشمن، جہالت، حماقت، بیوقوفی۔ دشمن کے چنگل میں پڑھے لکھے کم پھنستے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں پھنستے، کم پھنستے ہیں، جاہل زیادہ پھنستے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ دشمن کے چنگل میں عقل مند پھنستا ہی نہیں ہے، بیوقوف پھنستا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہی کیوں نہ ہو۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ ہم نے ابھی شاید 1 یا 2 ہفتے پہلے اپنے خطبہ جمعہ میں اس چیز کو تھوڑا سا واضح کیا ہے، یہاں پہ ہم اس کو نہیں ریپیٹ کریں گے، صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ یہ مت سمجھیں کہ جو انسان چال فریب کر لے وہ عقل مند ہے، جو انسان بہت زیادہ پیسہ کما لے وہ عقل مند ہے، جو انسان شہرت و دنیا کما لے وہ عقل مند ہے، ایسا کچھ نہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ عقل یعنی جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے، جنتوں کو حاصل کیا جائے، نظام و سسٹم کو حاصل کیا جائے، اسے عقل کہا جاتا ہے۔ یہ جو چال فریب اور یہ داؤں پیچ، ایسا کوئی عقل کچھ نہیں ہے۔ یہ 2 وقت کی روٹی کما لینے کا نام اگر عقل مندی ہوتا تو جانور بھی عقل مند ہے، کیونکہ وہ بھی اپنا کھانا مہیا کر لیتا ہے۔ مکان بنوا لینے کا نام عقل مندی ہے تو جانور بھی اپنا مکان اپنے حساب سے بنا لیتا ہے۔ ہوتا ہے ان چیزوں کی ہم توہین نہیں کر رہے ہیں، مال کا کمانا، رزق کا کمانا، مکان کا بنوانا، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی توہین آمیز چیز ہے، اچھی چیز ہے، ضروریات زندگی میں سے ہے، کسی حد تک واجب بھی ہے۔ لیکن اس کو انسان نہ زندگی کا مقصد سمجھے، نہ عقل کا نتیجہ سمجھے، نہ عقل کا مصرف سمجھے۔ عقل کا مصرف صحیح سسٹم کو تلاش کر کے فالو کرنا، عقل کا مقصد اپنے آپ کو خداوند متعال کے نزدیک پہنچا دینا۔ عقل مند کبھی بھی دشمن کے چنگل میں نہیں پھنستا ہے، بیوقوف پھنستا ہے۔ اور عقل مند اس لیے بھی نہیں پھنستا ہے کہ جب اپنے آپ کو صحیح سسٹم کے حوالے کر دے گا تو وہ سسٹم اس بات کا محافظ بن جائے گا کہ کبھی پھنس ہی نہیں پائے گا۔ یہ اسلام کے سسٹم میں طاقت ہے، یہ پاور ہے۔ اور جو لوگ اس سسٹم سے الگ ہو جائیں گے، یہ جملہ تھوڑا مفصل ہے، کچھ بات ابھی اس جملے سے متعلق آج ہوگی اور کچھ انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں ہوگی کہ عقل مند کیوں نہیں پھنس پائے گا۔ یہ مشکل ہے۔ اب یہ جب دشمن آ کے انٹرنل اعتبار سے اندر سے کام کرے گا، مشکلات، مشکل سازی، مشکلات پیدا، اس کا کام کیا ہے؟ طریقہ کار کیا اندر سے آنے کے بعد؟ سب سے پہلے دشمن آپ کو مرکز ہدایت سے دور کرے گا، منبع ہدایت سے دور کرے گا، معاشرے سے کاٹے گا، آپ کے سرپرست سے کاٹے گا۔ یہ دشمن کا طریقہ کار ہے۔ اور جہاں بھی دشمن نے کام کیا ہے، کل ملا کے جو بیسک دشمن کا طریقہ کار دکھ رہا ہے وہ یہی دکھ رہا ہے۔ اور آپ بھی غور کیجئے گا انشاءاللہ، ہم بھی ابھی مثال بھی دیں گے آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے دشمن اس لیے کاٹے گا کہ اگر یہ شخص اس منبع ہدایت سے، ہدایت کے مرکز سے جڑا رہا تو جتنا ہم بہکاتے جائیں گے اتنا وہاں سے اس کی ہدایت ہوتی جائے گی۔ تو ہمارے بہکانے کا کوئی اثر تو نہیں پڑنے والا ہے۔ جب تک مومنین امام علی سے وابستہ رہیں گے،
اس وقت تک دشمن مومنین پہ کارگر نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلے پروپیگنڈے کے ذریعے سے، الزامات کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے امت کو علی سے جدا کرو. ہر زمانے میں یہ ہوا، ہر زمانے میں یہ ہوا ہے. ائمہ سے جدا کرنے کے لیے کیا نہیں کیا دشمن نے. پروپیگنڈا کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، جھوٹے علماء کو کھڑا کیا ہے، مسجدوں میں جھوٹے پیش نماز کو پیدا کیا ہے، جا کے ان سے کہا کہ تم عقائد کے گفتگو کو اتنا الجھاؤ کہ لوگ دور ہو جائیں. لوگوں کو پیسہ دیا گیا ہے کہ درباری ملا سے آ کے سوال کرو گے تو تم کو 2 اشرفی ملے گی، امام سے پوچھو گے تو 1 دینی پڑے گی. سب نہیں ہوا ہے. تاریخ اسلام ان سارے واقعات کی گواہ. صرف اس لیے کہ قوم کو اس کے سرپرست سے دور کیا جائے، قوم کو اس کے لیڈر سے دور کیا جائے. سامنے کی مثال دیں آپ کے پریکٹیکل لائف کی، بات واضح ہو جائے. بچہ ہے، جب بچہ جا کے باہر دوسرے بچوں سے ملتے ہیں بچے، تو بچوں کے بہکنے کے چانسز ہوتے ہیں. کوئی اس سے کہتا ہے لو سگریٹ پی لو، کوئی کہے گا بیڑی پی لو، کوئی کہے گا آؤ اماں ابا کے بتائے بغیر گھومنے چلتے ہیں، کوئی کہے گا ماوا کھا لو. یہ بچے بہکاتے ہیں نا، خود سے تو نہیں آتا. کسی بچے پہ وہی تو نہیں نعوذ باللہ نازل ہوتی ہے کہ ایک سگریٹ نازل ہو گئی لو پی لو. یہ بچے دوسرے بچوں سے ہی سیکھتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے ہی سیکھتے ہیں، دوستوں سے ہی سیکھتے ہیں. لیکن بہکانے والا سب سے پہلے یہ شرط لگاتا ہے کہ دیکھو اپنے اماں ابا کو نہ بتانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ اگر سگریٹ لے کے ماں باپ کے سامنے چلا گیا تو روز اول پہلے ہی قدم پہ ماں باپ منع کر دیں گے، ڈانٹ دیں گے، سختی کریں گے کہ یہ بچہ سگریٹ سے دور رہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ بہکانے والا بہکانے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا. ہر غلط چیز کی ابتدا چھپنے اور چھپانے سے ہوتی ہے. ایک وہ بچہ کہ جس کے ماں باپ ہوں اور ایک وہ بچہ کہ جس کے ماں باپ نہ ہو، یتیم ہو، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ جس کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھتے ہیں. بچہ اسکول گیا کہ نہیں گیا، پڑھائی کی کہ نہیں کی، اسکول میں کیسا چل رہا ہے، جا کے اسکول میں بھی دریافت کرتے ہیں، بچوں کی حرکتوں میں نظر رکھتے ہیں، بچوں کے دوستوں پہ نظر رکھتے ہیں کہ نہیں. یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جو ماں باپ کے بچوں سے متعلق ہوتی. جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوں ان کو دیکھنے والا کون؟ یتیم. اب اگر کسی مقام پہ بچوں کو کسی معاملے میں ماں باپ سے جدا کر دیا جائے تو یہ بچہ ولو یہ کہ ماں باپ زندہ ہیں لیکن اس معاملے میں یتیم ہے. سمجھے اس پوائنٹ کو؟ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اماں ابا سے نہ بتانا، یہ سگریٹ پی لو، تو اب یہ جب تک بچہ نہیں بتا رہا ہے اتنی دیر کے لیے یتیم. جس معاملے کو نہیں بتا رہا ہے اس معاملے کے لیے بچہ یتیم. جب تک بچہ یتیم نہیں ہوگا اس وقت تک بہک سکتا ہی نہیں. بہکانے کے لیے پہلے اس کو یتیم کرنا پڑے گا. لہذا ایک یتیمی وہ ہوتی ہے جہاں بچے سے ماں باپ چھن جائیں، ایک یتیمی وہ ہوتی ہے کہ جہاں ماں باپ ہوتے ہوئے ماں باپ کی سرپرستی چھن جائے. ماں باپ کی سرپرستی چھینی جاتی ہے. جس طریقے سے ایک بچہ ماں باپ سے دور ہو جائے، سرپرستی چھن جائے، بچہ یتیم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر قوم کی سرپرستی چھین لی جائے تو قوم یتیم ہو جاتی ہے. دشمن کو اگر قوموں کو بہکانا ہے تو سب سے پہلے قوموں کو یتیم کرتے اور ایسے ہی یتیم کرتے. اس وقت بھی قوم کو یتیم کرنے کے لیے امام علی سے دور کیا گیا تھا. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی کوششیں دیکھیں آپ. گھروں پہ جا کے لوگوں سے کیا کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا تھا غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا؟ اس رشتے کو برقرار کرنا چاہتی تھی. اگر امام علی سے یہ عہدہ اور منصب نہ چھینا جاتا تو قومیں آج تک گمراہ نہیں ہوتی، اسلام میں اتنی بڑی تبدیلیاں نہیں ہوتی، اسلام مسلمان اتنے فرقوں میں تبدیل نہیں ہوتا، اتنے مشکلات نہیں ہوتے. ان ساری مشکلات کے لیے سب سے پہلے دشمن نے قوم سے اس کے سرپرست کو دور کیا، لیڈرشپ کو دور کیا.
اب جب لیڈر دور ہو گیا تو اب دشمن کے لیے سارے راستے کھل گئے. اب جتنا بہکانا ہو بہکا لو. نماز تبدیل ہو گئی, کوئی مشکل نہیں ہوئی مسلمانوں کو. روزے کے وقت میں تبدیلی ہو گئی, کوئی مشکل نہیں ہوئی. نئی نماز انٹر ہو گئی, کوئی مشکل نہیں ہوئی. حج کا طریقہ بدل گیا, کوئی مشکل نہیں ہوئی. اس لیے کہ منبع ہدایت سے قوم دور ہو چکی تھی. پہچانے سب سے پہلے سرپرستی سے دور کیا جاتا ہے, سینٹر سے ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے. گفتگو اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم اس گفتگو کے سائے میں اپنی ذمہ داریوں کو نہ پہچانیں. ماضی کے لوگوں کی کیا غلطیاں تھیں اس کو سوچ کے خوش ہو لینا, اور کیا اچھائیاں تھیں اس کو سن کے واہ واہ کر لینا, اس سے ہم کو کیا ملنے والا؟ اچھائیاں تھیں وہ اپنانے کی چیز ہے, غلطیاں تھیں وہ عبرت کی چیز ہے, ہم بھی اس سے عبرت لیں. آج بھی دشمن یہی کر رہا, آج بھی دشمن یہی کر رہا. ولایت فقیہ سے جدا کرنا, لوگوں کو سرپرست سے جدا کرنا. مراجع سے جدا کرنا, لوگوں کو سرپرست سے جدا کرنا ہے. اس لیے کہ یہ قوم جب تک اپنے ولی فقیہ سے وابستہ رہے گی, کوئی اس قوم کا ذرا سا بھی نقصان کر ہی نہیں سکتا. اور جو قومیں وابستہ ہیں آج ان سے بڑے بڑے ڈرتے ہیں حشر آپ کی نگاہوں کے سامنے. کسی کی مجال ہے حزب اللہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے, کسی کی مجال ہے کہ ایران کی قوم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے, کسی کی مجال ہے کہ جو نظام ولایت فقیہ پہ عمل کرنے والے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. سارے تجربے یتیم قوموں پہ ہوتے. اگلا مرحلہ, وہ قومیں جو اپنی مرجعیت سے جڑی ہوئی ہیں, کسی کی ہمت نہیں کہ ان قوموں کو بگاڑ لیں. آج اسی لیے مراجع کے خلاف بھی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. نہیں ہو رہے ہیں, نہیں معلوم آپ کیا ہے کہ نہیں, لیکن بہت بڑے لیول پہ یہ کوشش ہو رہی ہے. اگرچہ وہ لوگ اتنے زیادہ نہیں ہیں, نہ ان کی حیثیت اتنی ہے, نہ ان کی تعداد اتنی ہے, نہ ان کے پاس کوئی منطقی دلیل ہے, کچھ نہیں. لیکن بہرحال ایک فضا ہے, اور وہی مشکل کہ اس چنگل میں سب سے زیادہ جاہل اور احمقی پھنستے. ہم نے شاید مہوا کی کسی مجلس میں اس بات کو پیش کیا ہے, سلمان رشدی کا انٹرویو, کہ جس وقت امام خمینی نے سلمان رشدی کے خلاف حکم دیا, صرف یاد دلانے کے لیے آپ کو, اور برٹش کے لیڈرز بیٹھے یہ طے کرنے کے لیے کہ کیا کیا جائے, اور لوگوں کی رائے میں اختلاف ہوا, اور کسی نے کہا کہ ایک بوڑھا عالم دین ہے اس کی بات پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس وقت ایک پرانے لیڈر, سینئر لیڈر نے کہا کہ یہ مت دیکھو کہ بوڑھا عالم دین ہے, یہ دیکھو کہ یہ شیعوں کا مرجع. آیت اللہ شیرازی کے تمباکو والے معاملے کے بعد سے ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ شیعہ قوم کو مرجعیت سے الگ کیا جائے, لیکن ایران کے انقلاب نے یہ بتا دیا کہ ہماری یہ کوشش ناکام. اور اب ہم نے اپنی روش کو تبدیل کر کے دوسرے انداز سے اس کام کو کرنا شروع کیا. یہ ہم نے عرض کیا کہ اگر آج ہمارے درمیان مراجع کے خلاف آواز سنائی دے تو سمجھ لیجئے گا کہ برٹش اس شخص میں کامیاب ہو گیا. برٹش اس شخص میں کامیاب ہو گیا. کوئی کمی اس کے اندر پائی جاتی تھی کہ جو غیر قوم یہاں تک پہنچ چکی, جو غیر افراد یہاں تک پہنچ چکی. لہذا فیشن ہے یہ. علماء, بزرگ علماء, آیات اعظام, مراجع کرام, ان کے خلاف برا بھلا بولنا ایسے لوگوں میں بہت کم ہے, لیکن ان لوگوں میں رائج نارمل. حتیٰ وہ ہمارے جیسے چھوٹے موٹے طالب علم جو ائمہ جماعت ہیں ان کے خلاف ماحول. ہم نے کہیں پہ ایک گفتگو کی ہے, خمسہ پڑھا ہے اسلام میں سینٹرلائزیشن, مرکزی نظام. اس میں اس بات کو تفصیل سے پیش کیا کہ یہ جو سلسلہ ہے آپ کے مسجدوں کا, آپ کے محلے کی مسجد, شہر کی جامع مسجد, یہاں سے جو مسلمانوں کا سینٹرلائزیشن شروع ہوتا ہے, یہ سینٹرلائزیشن جا کے مرجعیت, ولایت فقیہ اور امام زمانہ تک پہنچتا ہے. یہ پورا سسٹم ہے سینٹرلائزیشن کا. دشمن اس سینٹرلائزیشن کو, مرکزی نظام کو توڑنا چاہتا ہے. اس کے لیے ساری افواہیں, یہ سارا
امام علی کے خلاف بات نہ صرف عہدے کی ہے، بات نہ صرف باغ فدق کی ہے، بات پورے سسٹم کو تبدیل کرنے کی ہے، کہ جو اتنے بڑے چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ صدیقہ طاہرہ جس میدان میں آ جائیں، اتنے بڑے پیمانے پہ جنگ چل رہی ہے، لہذا آج یہ ہو رہا۔ ہمیشہ اس بات پہ غور کیجئے گا جب بھی یہ آواز اٹھے۔ آج بعض جگہوں سے یہ آواز اٹھتی ہے، ہمارے پاس نوجوان اور بچے اور جوان جب پڑھنے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہاں جو باتیں ہوتی ہیں ماں باپ کو مت بتانا۔ کیوں ان کو ماں باپ سے یتیم کیا جا رہا ہے؟ اگر اچھی بات ہے تو کیوں چھپائی جا رہی ہے؟ اگر اچھی بات ہے، دین چھپانے کی چیز نہیں ہے، دین تو عیاں کرنے کی چیز ہے، دین بتانے کی چیز ہے۔ عیب چھپائے جاتے ہیں، حسن نہیں چھپایا جاتا ہے۔ دو میں سے ایک بات ہے، یا تو ہم کو اپنی جہالت پہ یقین ہے، تبھی چھپائیں گے نا کہ کہیں غلطی پکڑی نہ جائے۔ تو یہ سن لیجئے، ایک بزرگ عالم دین کا بہت اچھا جملہ ہے کہ جہالت چھپانے سے چھپتی نہیں ہے، مٹانے سے مٹ جاتی۔ اگر آپ کو اپنے جاہل ہونے کا شک ہے کہ ہیں، کیونکہ نہیں حاصل کیا اس مسئلے میں علم، تو آپ اس جہالت کو مٹائیے، علماء کے سامنے آئیے، علماء سے پڑھیے، جہالت کو مٹائیے، ختم کیجئے، مٹ جائے گی جہالت، کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی چھپتی نہیں ہے، سب معلوم ہو جاتا ہے، سب کو معلوم ہو جاتا ہے، کتنی بھی قسم ہو جائے، قول و قرار ہو جائے، حدیثیں بیان ہو جائے۔ وہ ایک حدیث سنائی جاتی ہے کہ مجلس امانت ہے، امانت کا تقاضا یہی ہے کہ جب امانت کا مستحق مل جائے اس کو دے دی جائے، اگر اس علم کا مستحق کوئی دکھ جائے اس کو دے دیا جائے، اگر نہ دیا جائے تو خیانت ہے۔ اگر امانت کا مستحق ملے اور نہ دی جائے تو خیانت ہے۔ علم کا بہرحال کوئی نہ کوئی مستحق ہے، اگر مستحق ملے اور علم نہ دیا جائے تو یہ خائن ہے، خیانت کر رہے ہیں، بشرطے کہ علم ہو۔ لہذا جہالت چھپنے سے چھپتی نہیں، مٹانے سے مٹ جائے گی۔ آپ بھی کوشش کیجئے، ہم لوگوں سے بھی جتنی مدد ہو سکے کریں گے انشاءاللہ۔ تو یا تو جہالت کا شک ہے، اور یا معلوم ہے کہ ہم غلط ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا جائے؟ ورنہ ان دو کے علاوہ تیسری کوئی صورت بنتی ہو چھپانے کے لیے تو آپ بتائیے ہمیں، کیوں چھپائی جاتی ہیں چیزیں؟ نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، اب تو بعضوں میں محفلیں چھپ کے ہونے لگی۔ اگر کسی کو اس بات میں شک ہو تو آئیے، ہم آپ کو گواہی دلائیں گے، بتائیں گے۔ محفل چھپ کے، بتائیے، محفل بھی چھپ کے کرنے کی چیز ہے، محفل بھی چھپ کے ہوتی ہے۔ یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ دشمن، نہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہ واقعی بھائی ہیں، واقعی بھائی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ان بیچاروں کو بھی پہلے یتیم بنایا گیا، ماں باپ سے دور کیا گیا، مراجع سے دور کیا گیا، ولی فقی سے دور کیا گیا، اور جب یتیم ہو گئے تو دشمن کے چنگل میں پھنس گئے۔ خدا گواہ ہے کہ ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ ان بیچاروں کو دشمن کے چنگل سے واپس لیا ہے، اس لیے کہ جب تک واپس نہیں لائیں گے یہ معاملات ان کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، پوری قوم کے لیے نقصان دہ۔ اگر قومی لیول پہ اس بات کو سوچا جائے تو، یہ فکر انسان کے اندر ہو تو، لہذا دشمن کا پہلا مرحلہ کی لیڈر سے دور کیا جائے، کیونکہ جب تک یہ لیڈر اور سرپرستی میں رہے گا اس وقت تک گمراہ کرنے والا گمراہ نہیں کر پائے گا۔ آپ دیکھیے، اگر داعش آج اسلام کے نام پہ کوئی ایکٹیویٹی انجام دے رہے ہیں تو سب سے پہلے داعش کو ان لوگوں سے الگ کیا گیا ہے جو ان کو صحیح اسلام بتا سکتے ہیں، چاہے داعش ہو، چاہے طالبان ہو، چاہے جو،
ان کو کتنا قرآن معلوم ہے، کتنا قرآن پڑھا، کتنا قرآن پہ عمل کر رہے ہیں؟ داعش کا ہی تو اسٹیٹمنٹ تھا کہ قرآن نے یہودیوں کے قتل کے لیے کہیں کہا ہی نہیں، اور جن کو قتل کر رہے ان کے لیے کہاں کہا؟ سنا کہ نہیں سنا آپ نے داعش کا اسٹیٹمنٹ کہ قرآن نے یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں کہا؟ جن کو قتل کر رہے ہیں ان کے قتل کے لیے کب کہا؟ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے کب کہا ہے قرآن نے؟ لیکن ہاں یہودیوں کی دشمنی کے لیے تو کہا ہے کہ یہودی تمہارے دشمن۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر کے یہودیوں کے گود میں بیٹھے ہیں اور اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں۔ یہی ہوتا ہے جب انسان مرکز اسلام سے الگ ہو جائے تو خلاف اسلام ایکٹیویٹیز کو اسلام سمجھتا ہے۔ جن لوگوں کو مراجع سے دور کیا گیا ہے آج وہ اتحاد کی مخالفت کو اسلام سمجھتے ہیں، جبکہ یہ غیر اسلامی ایکٹیویٹی ہے۔ ہمیں بھی اتحاد پہ گفتگو نہیں کرنا ہے، لیکن ہاں یہ گفتگو آئے گی انشاءاللہ۔ چیلنج سے کہتے ہیں کہ کسی ایک آیت اللہ یا مرجع کو بتا دیجئے جو اتحاد کا مخالف ہو، کسی ایک۔ اور جب ہمارے مراجع مخالف نہیں ہیں تو یہ سڑک چھاپ اور فٹ پاتھ چھاپ لوگ کیسے مخالفت کر سکتے ہیں اتحاد کی، جنہوں نے کہیں کچھ پڑھا ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں؟ جتنی حیثیت ہے اتنا بولنا چاہیے، حیثیت سے آگے بولیں گے تو پرابلم ہوگی۔ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم علاج نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی کا علاج کرنے بیٹھ جائیں تو پرابلم ہوگی اس کو، چاہے وہ ریئیکشن آج دکھائی دے چاہے 10 دن کے بعد دکھائی دے۔ ہر آدمی کو اپنے دائرے کے اندر رہنا چاہیے، وہ بھی مشکلات سے محفوظ رہے گا، قوم بھی مشکلات سے محفوظ رہے گی۔ لہذا دشمن کے روش کار میں سب سے پہلے دشمن مرکز ہدایت سے دور کرتا۔ خوب ہم کسی کو کسی سے ملا نہیں رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک بات آئی تھی تو عرض کر دی، ورنہ یقیناً مومن برادران کا تقدس اپنی جگہ پہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور داعش اور طالبان کی بدبختی اور حماقت اور جہالت اپنی جگہ پہ ہے، اصلاً قابل مقایسہ ہے ہی نہیں۔ لیکن بہرحال جب مثال ملتی ہے تو انسان کو حیوان بنا دیتے ہیں، کہتے نہیں فلاں انسان شیر ہے، بگڑ جانا چاہیے نا کہ ہم کو آپ نے حیوان بنا دیا، نہیں، شیر کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے اس کی مثال دے دی جاتی ہے۔ تو یہ مثال میں اس طرح کا جھگڑا نہیں ہوتا ہے، اور مثال کا مطلب بھی نہیں کہ وہ بنا دیا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ لیڈر سے دور کیا جاتا ہے۔ جب لیڈر سے انسان دور ہو جائے تو دوسرے مرحلے میں پھر سسٹم سے دور کیا جاتا ہے۔ پہلے لیڈر سے دور کیا، پھر سسٹم سے دور کیا، نظام سے دور کیا۔ جس وقت مولا کائنات کا عہدہ لیا گیا ہے اس عہدے پہ بیٹھنے والے نے جب اپنی ایکٹیویٹی شروع کی ہے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نظام کو تبدیل کیا، اور کم کوشش نہیں کی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حدیثوں کے نقل کرنے پہ بین لگایا گیا۔ رسول کی حدیثوں کے نقل کرنے پہ بین لگایا گیا۔ عملاً یہ بین 100 سال چلا ہے، عملاً پریکٹیکل اس سے۔ بیچ میں امام علی آئے، ختم ہوا، لیکن وہ مختصر مدت تھی اور اتنا کام نہیں ہوا۔ پھر آگے جا کے کچھ دن بعد ختم ہوا، لیکن پھر اس کا بیان شروع نہیں ہوا، لکھنا شروع نہیں ہوا، اور ساری چیزیں ختم ہونے کے بعد جب حدیثیں باقاعدہ ذکر کی جانے لگی تب تک 100 سال ہو گئے تھے، روایات گواہ اس کی۔ عملاً یہ بین 100 سال چلا ہے۔ جس وقت یہ بین لگا ہے جو حدیث رسول کو بیان کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی، کوڑے مارے جاتے تھے، قید کیا جاتا تھا، جیل میں ڈالا جاتا تھا۔ یہ اسلامی حکومت میں حدیث رسول کے بیان کرنے کا یہ جرم کی حیثیت تھی اور اس کی یہ سزا تھی۔ شام والوں کو قرآن کی تلاوت میں اتنا مشغول کیا گیا کہ وہ حدیث تک نہ پہنچنے پائے، روایتیں گواہ ہیں اس کی۔ شام والوں کو قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول، یعنی قرآن کو قرآن فہمی کے مقابلے میں یوز کیا گیا، اس لیے کہ اگر حدیثیں پہنچ جاتی تو وہ قرآن سمجھ جاتے،
چونکہ حدیثیں نہیں پہنچی اس لیے وہ قرآن نہیں سمجھے، جس کا گواہ وہ اعلیٰ واقعہ ہے کہ جب کربلا کا قافلہ شام پہنچا ہے اور ایک ضعیف نے آ کے امام سجاد علیہ السلام سے کہا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تم کو نعوذ باللہ ذلیل کیا اور ہمارے حاکم کو فتح بخشی۔ امام سجاد نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں قرآن پڑھا ہے؟ صرف 4 آیتیں پڑھی جس میں سے 3 کا تعلق اقربہ سے تھا، چوتھی آیت اچھی تھی، اور اتنا بتایا کہ ان میں اقربہ سے مراد ہم لوگ ہیں، آیت اخیر میں اہل بیت سے مراد ہم لوگ ہیں۔ ان 4 آیت کی صحیح تفسیر دینے سے اتنا تبدیل ہو گیا کہ رونے لگا، اپنے حاکم پہ لعنت بھیجنے لگا، امام پہ سلام بھیجنے لگا۔ یعنی انہوں نے اتنا بھی قرآن نہیں پڑھا تھا۔ قرآن کا ہونا کمال نہیں ہے، قرآن کا ختم کر لینا کمال نہیں ہے، قرآن کا پڑھ لینا کمال نہیں ہے، قرآن کا کسی اعتبار سے سمجھ لینا کمال نہیں ہے، قرآن کا صحیح اعتبار سے سمجھنا یہ کمال ہے۔ کبھی دشمن اپنے اعتبار سے قرآن کو سمجھاتا ہے، اسی طریقے سے حدیثیں بھی ہیں، کبھی قرآن یوز کیا جاتا ہے، کبھی حدیثیں یوز کی جاتی ہیں۔ دشمن نے اس وقت چونکہ حدیثیں کرنٹ حالات کے متعلق بہت سی حدیثیں تھیں، حدیثوں پہ بین لگا دیا تاکہ یہ حالات سے متعلق جو رسول کے پیغامات ہیں وہ نہ پہنچنے پائیں، تاکہ لوگ اسلامی تعلیمات سے دور رہیں۔ پھر اس کے بعد اب اس نے سسٹم میں تبدیلی شروع کی۔ کتنا سسٹم تبدیل ہو گیا یہ آپ خود بہتر جانتے ہیں، اور اس حد تک سسٹم تبدیل ہو گیا کہ علی جیسا مشکل کشا ہوتے ہوئے بھی چونکہ حالات نے ساتھ نہیں دیا، امت نے ساتھ نہیں دیا، لہٰذا مولا ہاتھ ملتے رہ گئے، تڑپتے رہ گئے، لیکن کچھ کر نہیں پائے۔ اس لیے کہ ایک لمٹ سے آگے بڑھ کے اگر مولا کچھ کرتے تو یہ وہ جگہ ہوتی جہاں مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے، اور علی کسی بھی حالت میں مسلمانوں کو تقسیم ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ابھی یہ بات تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ، شاید کل آئے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب امام علی کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تب بھی مولا کائنات نے بتا دیا کہ یہ جو تم کر رہے ہو غلط ہے، لیکن زبردستی نہیں کی، صرف اسی لیے کہ مسلمان تقسیم نہ ہونے پائے۔ وہ چیزیں کہ جو امام علی کی خلافت کے پہلے سے اسلام میں تبدیل ہو گئی تھیں وہ آج تک باقی ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں، ہمیں کسی چیز کا نام لینے کی ضرورت نہیں، اور در واقع وہی وہ فرق ہے کہ جس کی بنیاد پہ مسلمانوں میں فرقے بن گئے۔ کتنا بڑا نقصان ہوا، محسوس کیجیے آپ اس نقصان کو۔ یہ مت سمجھیے کہ جو آج کی خرابیوں کے خلاف جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کو لڑنے کا شوق ہے یا بیوقوف ہیں جو بیوقوفی کر رہے ہیں، نہیں، اسلام کے نقصانات کو تاریخ کے آئینے میں دیکھ چکے ہیں، لہٰذا دوبارہ پھر ایسے نقصانات نہ ہو اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ شیطان کو، شراب کو، جوئے کو، بظاہر گناہوں کو اسلام سے دور کرنا بہت آسان ہے، اسلام کے نام پہ جو خرابیاں رائج کی جاتی ہیں ان کو دور کرنا مشکل۔ دشمن یہ نہیں کہتا کہ نماز چھوڑ کے شراب پیو، کبھی نہیں کہے گا۔ دشمن یہ نہیں کہتا کہ نماز چھوڑ کے غیبت کرو، نماز چھوڑ کے جوا کھیلو، کبھی نہیں کہے گا۔ دشمن نماز چھڑوانے کے لیے دوسری نماز لے کے آئے گا۔ دشمن دعا چھڑوانے کے لیے دوسری دعا لے کے آئے گا۔ دشمن فکر چھڑوانے کے لیے غلط فکر لے کے آئے گا۔ سسٹم چینج کرے گا، پہلے آپ کو واقعی اور حقیقی سسٹم سے ہٹائے گا، پھر اس کے مقابلے میں باطل سسٹم کو لے کے آئے گا۔ اب وہ انسان کہ جو سرپرست سے یتیم ہو چکا ہے، سسٹم سے دور ہو چکا ہے، جاہل بھی ہو چکا ہے، احمق بھی ہو چکا ہے، اب نئے سسٹم کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، ولو یہ کہ ناقص سسٹم، اور اتنا بڑا بیوقوف ہو جائے گا کہ اس کو ناقص سسٹم صحیح لگنے لگے گا، صحیح سسٹم غلط لگنے لگے گا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کل بھی ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ کسی کے عقل میں نہیں آتا ہے کہ وہ مراجع جنہوں نے پوری زندگی صرف کر دی وہ فتویٰ دے رہے ہیں وہ غلط ہے، اور جس نے دین کے نام پہ قاعدے سے 6 مہینہ بھی پڑھائی نہیں کی ہے، قاعدے سے 2 کتابیں بھی نہیں پڑھی ہیں، وہ ان کے مقابلے میں بات کریں گے وہ صحیح ہوگی؟
کسی بیوقوف کی اتنی سمجھ میں نہیں آتی اتنی سی بات؟ کیوں یہ غلط باتیں قوم میں رائج ہوتی ہیں؟ کیوں اس کو جگہ دی جاتی ہے؟ اس غلط سسٹم کے لیے ایک چیز اور ہم نے آپ سے بتایا تھا نا ابھی، اورینٹلزم کی امریکہ میں ایسی انسٹیٹیوٹ ہے جو اسلام پہ ریسرچ کرتی ہے تاکہ ہمارے خلاف باتوں کو کر سکے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے وہ میسج جو اسلام کے نام پہ ہوتے ہیں اور خلاف اسلام ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے میسج 13 لوگوں کو فارورڈ کر دو، یہ ہوگا، نہیں کرو گے یہ ہوگا، اس ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ بعض اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ لو یہ معاف، یہ دعا پڑھ لو یہ معاف، یہ عمل سے دور کرتے ہیں۔ ہر اعتبار سے ہوتا ہے۔ کچھ میسج ہوتے ہیں جو آپ کو عمل سے دور کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو آپ کو عقیدے سے دور کرتے ہیں، عقیدے میں شک ڈالتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو آپ کو فکر سے دور کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو آپ کو لیڈر سے دور کرتے ہیں، اور کچھ ایسے جھوٹ ہوتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ آدمی کیسے فارورڈ کرا۔ مثلا ہم آپ کو صرف جھوٹے میسج کی مثال دے رہے ہیں، بتا نہیں رہے ہیں۔ آغا سیستانی نے کہا ہے کہ فلاں سورہ اتنی مرتبہ پڑھ لو، پوچھ لو ایک مرتبہ آغا سیستانی سے کہ کہا ہے کہ نہیں کہا، آفس سے پوچھ لو۔ آغا خامنائی نے کہا ہے کہ فلاں سورہ اتنی مرتبہ پڑھ لو، نہیں کہا، نہ آغا سیستانی نے کہا نہ آغا خامنائی نے کہا۔ قرآن پڑھیں، اچھی چیز ہے پڑھنا، سورہ پڑھیں، جتنی مرتبہ دل چاہے پڑھیں، لیکن کسی سورے کو یہ طے کرنا کہ اتنی مرتبہ پڑھ لو، یہ تشریع ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ شریعت کا بنانا ہے۔ آغا سیستانی اور آغا خامنائی اپنی جیب سے شریعت نہیں بناتے ہیں، اللہ اور رسول کی بنائی ہوئی شریعت کو پیش کرتے ہیں۔ اگر آغا سیستانی اور آغا خامنائی نے یہ نہیں کہا ہے تو سوال اس بات کا کہ ہمارے میسج آیا کہاں سے؟ یا تو کسی جھوٹے نے یہ جھوٹ گڑھا ہے، یا قوم کے باہر سے کوئی میسج اندر آیا، اور دونوں ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر کوئی جھوٹا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایسے ابو ہریرہ سے بچنا واقعی انسان کے لیے سخت ہے، سوائے اس کے کہ انسان کے پاس صحیح فکر ہو، معیار ہو۔ اور اگر باہر سے آیا ہے تو ہماری حدیں اتنی کمزور کیسے ہو گئی ہیں کہ دشمن اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ بھی خطرناک ہے۔ یہ وہی راستہ ہے۔ آپ کو لیڈر سے الگ کر دیا، سسٹم چھین لیا، اب یہ سسٹم کے مقابلے میں باطل چیزیں آ رہی ہیں تاکہ آپ کا سسٹم کمزور پڑ جائے اور ضعیف ہو جائے۔ اب جب غلط سسٹم کو پیش کر دیا اور صحیح سسٹم سے دور کر لیا، اب دشمن کے سارے کام آسان ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قوم اسی کو دین سمجھے گی۔ جب قوم اس کو دین سمجھے گی تو چونکہ جو ایکٹیویٹیز ذمہ داریاں دی گئی تھی قوم کو وہ نہیں کیا، دوسری ایکٹیویٹیز میں کام پہ لگا دیا، تو جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں جو نہیں کرنا ہے۔ مثال دیں، بات واضح۔ ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حرم پہ حملہ ہوا۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر حرم پہ حملہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی کے گھر پہ حملہ ہو کیا کرے گا؟ وہ بیٹھ کے دعائیں پڑھے گا؟ سوچئے، ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کھا پی کے بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے، سو رہا ہے، آدھی رات ہے، دن ہے، ایک بار کی کچھ لوگوں نے آ کے حملہ کر دیا۔ اب یہ آدمی جب حملہ ور آ کے حملہ کر رہے ہیں کیا کرے گا؟ یہ جا کے اٹھا کے قرآن کی آیتیں اور دعائیں پڑھے گا بیٹھ کے کونے میں، یا اس سے آ کے مقابلہ کر کے دفاع کرے گا؟ دعاؤں کے مخالف نہیں ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ دعا کا وقت کیا ہے۔ کربلا والوں نے بتایا ہے، شب عاشور پوری رات جاگ کے دعائیں پڑھی ہیں، نماز پڑھی ہے،
لیکن صبح عاشور کسی نے امام حسین سے نہیں کہا کہ مولا ہم میدان جنگ میں نہیں جا سکتے اس لیے کہ ہم کو دعائیں پڑھنی ہیں. کہا ہے کسی نے؟ رات دعا کا وقت تھا، دل کھول کے دعائیں پڑھی. صبح میدان میں جانے کا وقت، دفاع کا موقع ہے. جو لوگ وہاں ہیں وہاں دفاع کریں، جو دور میں ہیں پروٹیسٹ کریں، مظاہرہ کریں، پریشر ڈالیں حکومت پہ، دوسروں پہ پریشر ڈالیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ رائج طریقہ ہے یہ، ائمہ کی سیرت ہے. یہ ہوا کیا؟ ادھر حملہ ہوا، ادھر کچھ لوگوں نے کھٹاکھٹ گڑھنا شروع کیا. بی بی کے روضے پہ حملہ ہوا ہے، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو، اتنی مرتبہ یہ، پورا نسخہ آ گیا جس کا کسی نبی امام سے کوئی تعلق، حتیٰ علماء سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا. پورا نسخہ آ گیا. بعض اوقات جب نسخے بنائے جاتے ہیں تو جہالت سے ٹپکتی، کیونکہ بیچ میں فارسی اور اردو کے الفاظ بھی ہوتے ہیں. جب عربی کی دعائیں لکھتے ہیں، جب گڑھتے ہیں، تو اس میں بیچ میں فارسی اور اردو کے الفاظ بھی ہوتے ہیں. ہم نے بتایا تھا، ہمیں یاد ہے کہ آپ کو کسی موقع پہ جب غلط حدیثیں بھیجی جاتی ہیں تو بعض اوقات حدیثوں کے ترجمے یا اس کے ریفرنس میں املے کی غلطی ہوتی ہے. ایسے ایسے جاہل لوگ یہ کام کرتے ہیں. وہ پورا لکھ کے آ گیا، یہ پڑھ لو. نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ کچھ لوگ اٹھے اور کام پہ لگ گئے. جب انہوں نے یہ پورا کورس ختم کر لیا، اب ان کے دل کو یہ احساس ہوا کہ بی بی زینب سے متعلق جو ہمارے اوپر ذمہ داری تھی ہم نے پوری کر لی. یہ لوگ کسی پروٹیسٹ میں نہیں گئے، کسی پروٹیسٹ میں نہیں گئے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ علی کا کام ہے یا ابو موسیٰ اشعری کا کام ہے؟ فیصلہ کیجیے، آپ تاریخ کے آئینے میں فیصلہ کیجیے. یہ علی کا کام ہے. جب صفین کے میدان میں دشمن سامنے کھڑا ہو تو علی کے طریقے سے میدان جنگ میں جاؤ گے یا ابو موسیٰ اشعری کے طریقے سے بیٹھ کے دعائیں پڑھو گے؟ دعاؤں کے پڑھنے سے تھوڑی کوئی روک رہا. اتنے بڑے معاملے میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، صدیقہ طاہرہ، خاتون جنت، کنیز خدا، کہ جن کے اشارے پہ جنت سے خان آ جائیں، ایک دعا میں کائنات ہل سکتی ہے. لیکن جناب فاطمہ نے گھر میں بیٹھ کے دعا نہیں کی، اپنے حق کے لیے دربار میں گئی. یہ ائمہ کی سیرت اس لیے نہیں ہے کہ ہم سن کے داستانوں کی طریقے سے کتابوں میں بند کر کے رکھ دیں، اس لیے ہے کہ اس پہ عمل کریں. جب اتنی عظیم بی بی، اتنی عظیم خاتون نے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پروٹیسٹ کیا، تو آج کی یہ دعا پڑھنے والوں کی زبان میں اتنی تاثیر کہاں سے آ گئی جو بی بی فاطمہ سے بڑھ کے ہو گئی کہ یہ میدان میں نہیں جائیں گے، گھر میں بیٹھ کے مسئلے کو حل کروا لیں گے. کس کا راستہ ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ رسول سے لے کے ہمارے ائمہ صدیقہ طاہرہ تک کسی نے یہ کام نہیں کیا. ہاں اگر کیا ہے تو یا ابو موسیٰ اشعری نے کیا ہے، یا ابو موسیٰ اشعری جیسوں نے کیا ہے، یا خوارج نے کیا ہے، یا کوفیوں نے کیا ہے. کوئی بھی مثبت پازیٹیو تاریخ اس طرح کے کردار کو پیش نہیں کرتی ہے. یہ کردار تاریخ میں صرف نیگیٹو اور منفی لوگوں میں ملتا ہے، مثبت میں نہیں ملتا. تو آج پھر یہ علی والوں میں کردار کہاں سے آ گیا؟ یہ ڈپلیکیسی کہاں سے کہ کردار ابو موسیٰ اشعری کا اور لیبل علی کا لگا رہے ہو؟ ڈپلیکیسی نہیں ہے یہ؟ مشن مزاج کوفیوں کا، لیبل کربلا کا. دھوکہ ہے یہ، لوگوں کو بہکانا ہے، گمراہ کرنا ہے. صرف ایک راستہ ہے ہمارے پاس، دشمن کے ہر حربے سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سیرت کو حاصل کریں اور اس پہ عمل کریں، انصاف کے ساتھ، استحصال کے ساتھ نہیں، انصاف کے ساتھ. جب تک اہل بیت کی سیرت زندہ نہیں ہوگی، اہل بیت کی سیرت کا احیاء نہیں ہوگا،
اس وقت تک اس قوم کو نجات نہیں ملنے والی۔ بس ہم نے آپ کی زحمت تمام کی، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ جس طریقے سے پابندی وقت سے مجلس شروع ہوتی ہے ویسے ہی پابندی وقت سے ختم بھی ہوتی ہے۔ کل 9:15، کل انشاءاللہ 9:15 پہ شروع ہوگی۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ لوگ دن بڑا ہوتا ہے اور آتے ہیں اور آنے میں ٹائم ہو جاتا ہے، آج سے شروع ہونی تھی، لیکن چونکہ کل 9 بجے کا وعدہ کیا جا چکا تھا اس لیے آج 9 بجے شروع ہوئی۔ کل انشاءاللہ 9:15 پہ مجلس شروع ہوگی۔ لہٰذا ایام فاطمی وہ بہترین موقع و فرصت ہے کہ جس میں ہم صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے کردار کو اپنے اندر احیا کرنے کی، زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سب اس معاملے میں کامیاب ہو گئے تو پوری قوم کی نجات ہے، پورے قوم کی نجات ہے۔ ہر مشکل سے قوم محفوظ ہو جائے گی، ہر معاملہ حل ہو جائے گا، اور نہ یہ کہ مشکل سے محفوظ ہو جائے گی بلکہ قوم عزت کی زندگی جیے گی۔ ہاں ٹھیک ہے کہ اہل بیت کا راستہ ہر ایک کے لیے آسان، بلکہ کسی کے لیے آسان نہیں، سخت راستہ، مصیبتوں کا راستہ، مشکلات کا راستہ۔ اہل بیت نے بھی جب اس راستے کو اپنایا کہ جو خود ان کا راستہ اور جو ان کی سیرت و کردار ہے، تو ان کو بھی مصائب برداشت کرنے پڑے۔ رسول بھی جب اس راستے پہ چلے ہیں تو کانٹوں پہ چلنا پڑا، پتھر کھانا پڑا، اتنا آسان راستہ نہیں۔ اہل بیت کے راستے پہ چلنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اس کے لیے اہل بیت سے اتنا عشق ہو جائے کہ یہ مشکلیں مشکل نہ لگے۔ بغیر عشق کے یہ راستہ نہیں ملنے والا۔ یہ خود ایک الگ موضوع ہے کہ وہ عشق کیا ہو، کیسے۔ بس یہ اتنا سخت راستہ ہے کہ اگر جناب فاطمہ اس راستے پہ چلیں تو ان کو مرثیہ پڑھنا پڑے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرنا لیالیا۔ اے بابا، آپ کے بعد ہم پہ وہ مصائب ڈھائے گئے جو روشن دن پہ پڑھتے تو تاریک شب میں تبدیل ہو جاتے۔ عزیزان محترم، کتنا سخت وقت تھا بی بی کے لیے کہ بی بی دربار میں گئیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کل یہ بات کہ جناب فاطمہ کا دربار میں جانا خود ایک مصیبت ہے۔ جناب فاطمہ اور دربار میں انسان کے گریہ کے لیے ایک جملہ کافی، لیکن اتنا ہی نہیں، بی بی سے دربار میں گواہ طلب کیے گئے برداشت کرنے کی۔ اتنا ہی نہیں، جس وقت بی بی کو وہ نامہ لکھ کے مل گیا اور لے کے آ رہی تھیں، اس وقت بی بی کے ہاتھ سے وہ نامہ وہ لیٹر چھین لیا گیا۔ نہیں، اتنا ہی نہیں عزیزو، ایک ایسی گستاخی بی بی کے شان میں کی گئی جس کو بیان کرنے کی زبان ہمت نہیں رکھتی۔ جو حضرات اس روایت سے واقف ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، ہم اس روایت کو بیان نہیں کر سکتے۔ دربار میں رسول کی بیٹی کے ساتھ وہ گستاخی کی گئی کہ شاید اس کی بنیاد پہ اگر زمین و آسمان ٹکرا جاتے تو کم ہوتا۔ فاطمہ گھر پہ آئیں، لو عزاداروں کو وقت آ گیا کہ جب دشمنوں کا ہجوم دروازے پہ پہنچ گیا، دق الباب ہوا، فاطمہ پر دروازے کے پیچھے آئیں۔ کون ہے؟ کہا ابوالحسن کو گھر سے نکالو۔ بی بی نے کہا ابوالحسن آج گھر سے نہیں نکلیں گے، بار بار دروازے کو دھکا دیا جا رہا ہے۔ بی بی پیچھے سے مضبوطی سے دروازہ پکڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز آئی کہ دروازہ کھول دو ورنہ ہم دروازے کو توڑ دیں گے، آگ لگا دیں گے۔ سوال ہوا کیا تم اس دروازے پہ آگ لگا دو گے جس میں رسول کی بیٹی رہتی ہے، حسن حسین جیسے شہزادے رہتے ہیں؟ کہا ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ لو عزیزو، مدینے جیسے شہر میں مسلمانوں کے بیچ میں مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کے دروازے پہ لکڑیوں کو جمع کیا۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پہ رسول روزانہ آ کے سلام کرتے تھے۔ کتنے بے حس ہو گئے تھے یہ مسلمان، کتنی مردہ قوم تھی کہ لوگوں نے کھڑے ہو کے اعتراض بھی نہیں کیا کہ ہم نے اس دروازے پہ رسول کو سلام کرتے دیکھا۔
دروازے پہ لکڑیاں جمع ہوئی، ایک مرتبہ آگ لگا دی گئی، دھواں اٹھنے لگا، کوئی مدینے سے اپنے گھر سے نہیں نکلا کہ رسول کی بیٹی کو بچا لیتا۔ ہاں عزیزو، ایک بار دھکا دیا جانے لگا، دروازہ نہیں گر رہا تھا۔ عزیزو، ظالم کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ فاطمہ اپنے ہاتھ سے دروازے کو مضبوطی سے پکڑے ہیں، ایک ایسا تازیانہ مارا کہ فاطمہ تڑپ گئی، دروازے کو چھوڑ دیا۔ اب جو دھکا دیا دروازہ گر گیا۔ ہائے، دروازے کے پیچھے رسول کی بیٹی تھی، اس کے پیچھے دیوار تھی، در و دیوار کے بیچ میں فاطمہ پھنس گئی۔ ایک چیخ نکلی، اے فضہ دوڑو، ہمارا لال شہید ہو گیا۔ فاطمہ دست سے تڑپ رہی تھی، دشمن گھر کے اندر داخل ہو گئے، علی کے گلے میں رسن ڈال دی گئی، علی کو لے جایا گیا، فاطمہ تڑپتی رہی، مظالم کی گھڑی گزر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم الحسن۔